تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس صدی میں حضور سیدی شیخ الاسلام تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی فیض یافتہ ہیں۔ شیخ الاسلام حق آگاہ، حق شناس، حق گو اور حق پسند شخصیت ہیں، اور 15ویں صدی کا حسین عنوان ہیں۔ آپ کے رمز شناس قلم سے علوم و معارف کے سوتے پھوٹے تو دنیائے علم کے بڑے بڑے صاحبان فضل و کمال نے آپ کو مجمع البحرین تسلیم کرتے ہوئے آپ کے علمی دبدبے کے آگے اپنے سر نیاز کو خم کر دیا، اور لا تعداد طالبان حق نے آپ کے سرچشمہ علوم و فنون سے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی اپنی تشنگی بجھائی۔ شیخ الاسلام کے علمی، قلمی، تحریری، تقریری احسانات سے دنیائے علم و دانش کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی پوری توانائیاں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بلکہ ساری کی ساری متاع حیات محض اسلام کی سربلندی اور رضائے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام اپنی شخصیت اور وجاہت میں کسی فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ شیخ الاسلام ایک تحریک ہیں۔ شیخ الاسلام ظلمتوں میں طلوع ہونے والے اجالے کا نام ہے۔ شیخ الاسلام رحمت خدا اور عظمت مصطفیٰ کی ترجمانی کا نام ہے۔ شیخ الاسلام علم و فضل کے ایک معدن زرخیز کا نام ہے۔ شیخ الاسلام عشق رسول کے پیکر کا نام ہے۔ شیخ الاسلام اپنی ذات میں ایک انجمن بھی ہیں، ایک مشرب بھی ہیں، ایک درسگاہ بھی ہیں اور ایک خانقاہ بھی ہیں۔ شیخ الاسلام تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے حقیقی سچے وارث ہیں۔ شیخ الاسلام کی ذات میں موجودہ صدی میں علوم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر آتا ہے، اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آپ کی ذات سے پھوٹ رہی ہے۔ شیخ الاسلام پرشکو شخصیت، علم و فضل اور صلاح و تقوی کا مرکہ ہیں۔ جی ہاں، میں اسی ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کے تذکرے کے لیے آج ہم جمع ہیں، جن کے تذکرے کے لیے نور نظر حضور سیدی شیخ الاسلام صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ہستی کہ جن کی ہر دھڑکن سے وحدت کے نغمے بلند ہوتے ہیں، جن کی ہر نگاہ انوار مدینہ سے جگمگاتی ہے، جن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے، اور جن کی ہر بات میں سنت نبوی کا کرینہ ہے، جن کی ایک ایک بات میں صدیق کی شان صداقت جلوہ فرما ہے، جن کی منور پیشانی سے فاروقی روب و جلال ٹپکتا ہے، جن کے قلب میں
عثمان غنی کی سخاوت مچلتی ہے، جن کی زبان حیدری جرأت و بے باکی کی سچی ترجمان ہے، جن کی شرح حدیث میں امام بخاری و مسلم کے جلوے روشن دکھائی دیتے ہیں، جن کی فقاہت میں امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی ذیانت و فطانت جھلکتی ہے، جن کی رشد و ہدایت میں غوث الورا کی ولایت کی تجلیاں چمکتی ہیں، جن کی فقیرانہ شان میں غریب نواز کا انداز استغنا نظر آتا ہے، جن کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے سلام کو سن کر علامہ جامی کے جذبے و رفتگی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کے صرف نام کی گونج سے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے، وہی شیخ الاسلام جو غزالی دوران بھی ہیں، رازی زمان بھی ہیں اور رومی عصر بھی ہیں، جو معلم اسباق بھی ہیں، جو مربی اخلاق بھی ہیں، جو مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مفکر بھی، جو مصنف بھی ہیں اور مؤلف بھی، جو خطیب بھی ہیں اور ادیب بھی، جو فصیح بھی ہیں اور بلیغ بھی، جو فقیہ بھی ہیں اور وجیہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفی باصفا بھی ہیں، وہ عابد شب بیدار بھی ہیں، وہ درسگاہوں کے گیسوئے تابدار کو سنوارنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں، اور خانقاہوں کے رموز آشنا بھی ہیں، وہ علوم شریعت کا بحر بے کرام بھی ہیں، اور معرفت کا دانائے راز بھی ہیں۔ الغرض حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت میں آقا علیہ السلام کے فیوز کا ظاہر بھی جمع ہے، باطن بھی جمع ہے۔ آپ نے ہزارہ لوگوں کی تربیت کی ہے، آپ کے خطابات، آپ کی تصریف، آپ کی تعلیف آج بھی تشنگان علم کی سیرابی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ہم ہزارہ کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے آج ہمارے دل حضور سیدی شیخ الاسلام کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ہم اپنے بچوں کے سامنے آپ کے تذکرے نہ کرتے ہوں، آپ کے خطابات سن کر، آپ کی خطابات کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں آپ کے فیض سے منور ہو رہی ہے، چمک رہی ہے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح بھی آپ کی بارگاہ سے، ہمارے اخلاق کی بہتری بھی آپ کی بارگاہ سے۔ آپ ہمارے مرشد بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ آپ سے ہم ظاہراً بھی فیض لے رہے ہیں، آپ سے باطناً بھی فیض لے رہے ہیں۔ جیسے علامہ صداقت صاحب نے کہا کہ آپ یوں رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر کبھی بدی کا خیال پیدا ہو جائے تو ہم میں سے سینکڑوں لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ خواب میں آ کر حضور شیخ الاسلام رہنمائی دیتے، منع کرتے کہ بیٹے یہ اللہ رسول کا مشن ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس مشن کے کارکن بھی ہوں اور پھر ہمارے کردار کسی بری چیز کے اندر ملوث ہو جائیں۔ بلا شبہ یہ حضور کی بارگاہ کا وہ فیضان ہے جسے اس صدی میں ہر شخص محسوس کرتا ہے۔